الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ و مولانا و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ آج الحمدللہ سورہ فاتحہ کا 19ویں نشست یہ الحمدللہ جس میں آج ہم اور آپ مجتمع ہیں۔ آج کی نشست میں ہم انعمت علیہم پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم ہدایت کیسے طلب کی جاتی ہے، صراط مستقیم سے مراد کیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک کمال اور معجزہ ہے کہ وہ اپنی آیت کو اپنی اگلی آیت سے سمجھا رہا ہوتا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے تو پھر وضاحت بھی خود ہی کر دی کہ ایسی ہدایت جو صراط مستقیم ہو، سیدھا راستہ ہو۔ اب سیدھا راستے سے مراد ہر کوئی کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ ہر آدمی کہے کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں۔ تو یہاں پر بھی باقاعدہ فزیکلی ایک چیز، ایک اسٹینڈرڈ اور پیمانہ سامنے رکھ دیا اور کہا کہ سیدھا راستہ کون سا؟ انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر انعامات ہوئے۔ اب یہاں پر دو رائے قطعی طور پر نہیں ہو سکتی کہ کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا سیدھا نہیں۔ انعامات کن پر ہوئے؟ انبیاء کرام پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ تو یہ وہ لسٹ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کی ہے۔ ہم قرآن مجید سے اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس کے دو حصے اگر ہم بنا لیتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو طبعی انعامات ہیں، کیونکہ انسان طبعی جسم سے بھی مرقع ہے اور روح پر بھی مشتمل ہے، یعنی کہ اس کا جسم بھی ہے اور ذات بھی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اور ان دونوں کی نشو و نما کے حوالے سے ہم نے کئی موضوعات پہ گفتگو کرتے ہوئے اس کو ہم نے بار بار ایکسپلین کیا ہے۔ تو یہاں بھی وہ دو چیزیں موجود ہوں گی۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں نعمت سے مراد یہ ہے کہ جب کسی شخص کو زندگی کی تمام آسائشیں، سہولتیں، اسے بلندی، مرتبہ، سرفرازی، سکون کی کیفیت اگر حاصل ہو تو یہ نعمت اس سے مراد ہوتی ہے۔ اسی طرح عربوں میں ایک پودے کو کہا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے پانی پر پیدا ہوتا ہے اور ہمیشہ سرسبز رہتا ہے، تو نعمت کے اندر یہ بھی معنی پوشیدہ ہیں کہ جہاں پر سرسبزگی ہو تو یہی خوشحالی کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی پہاڑ کی چوٹی پر جو عمارت بنی ہوئی ہو اسے بھی النعمت کہتے ہیں عربی میں، یعنی کہ جو بلند چوٹی پر ہو، تو اس سے سرفرازی اور بلندی کے معنی نعمت کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 47 سے 49 کے اندر یہ بتایا کہ بنی اسرائیل جو کہ فرعون کی غلام قوم تھی اور فرعون ان پہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا، تو ان کو اس غلامی سے نجات دلائی، تو اس غلامی سے نجات دلانے کو اللہ رب العزت نے نعمت قرار دیا۔ اس کا مطلب پہلی بات جو آپ ذہن میں رکھیں گے وہ یہ کہ کسی عذاب سے نجات ملنا یہ بھی نعمت ہوتا ہے۔ دوسری جو علامات میں سے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر ہے غالباً 46-47 میں، کہ وہاں پر بتایا کہ بنی اسرائیل یاد کرو کہ ہم نے تم پر کیا بڑا انعام کیا کہ تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت دی۔ یعنی کہ جب کوئی قوم تمام اپنے ہمسر اقوام سے ترقی میں ہر لحاظ سے بہت آگے چلی جائے، کوئی اس کا ہمسر نہ ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ آپ یہ نعمتیں ذہن میں رکھتے رہیں گے، اور آخر میں ہم تجزیہ کریں گے اپنا انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پہ کہ ہم کس جگہ موجود ہیں۔ پہلی بات میں نے کہی کہ کسی عذاب سے نجات کا مل جانا یہ انعامات میں سے ہے، نعمت یافتہ لوگوں میں سے کہلائے گا۔ دوسرا، تمام اقوام عالم دنیا میں آپ کا سکہ چلتا ہو، یہ دوسرا انعام اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی شکر ادا کرنے کی جو توفیق طلب کی قرآن مجید میں موجود ہے، اور کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائیں کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت عطا کی جس سے ہم سب واقف ہیں کہ ایسی سلطنت اور حکومت کسی اور کو میسر نہیں ہوئی۔
تو فرمایا کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمت اللتی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما اپنا شکر ادا کرنے کی، جو نعمت تو نے مجھے عطا کی، مجھ پر تو نے نعمت کی، اور میرے والدین پر جو نعمت عطا کی۔ وہ نعمت کیا ہوئی؟ حکومت، وہ نعمت آسائشیں، سہولیات، یہ تمام چیزیں وہاں موجود تھیں۔ ایک اور جگہ چوتھے مقام پہ جسے میں سمجھوں کہ نشانی ہے، سورہ نحل میں بڑی تفصیل سے زندگی کے تمام ساز و سامان کا ذکر کیا گیا، مکانات کا، خیموں کا، پہاڑوں میں بڑے مضبوط اقامت گاہیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں اور جن میں وہ محفوظ رہتے تھے، ان کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے مختلف لباسوں کا ذکر کیا اس سورہ میں، اور اسی طریقے سے ذرا جو جنگ میں تمہیں زخموں سے محفوظ رکھتی ہے اس کا ذکر بھی کیا، کہا یہ بھی نعمت۔ اب آپ غور کیجئے کہ لباس تو انسان کہے گا کہ میں نے خود بنایا، ذرا بھی میں نے خود بنائی، تو یہ نعمت کیسے ہو گئی؟ تو یاد رکھیے جو ہم جوتا پہنتے ہیں نا، یہ بھی نعمت ہے، کیونکہ جوتا جب انسان نے بنایا تو ذہن میں یہ ہوگا کہ میرا پاؤں زمین کی گرمی سے محفوظ ہو جائے، پتھریلی چیزوں سے محفوظ ہو جائے، تو اس لیے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا اور اس نے جوتا بنایا۔ تو ذہن کس نے عطا کیا؟ تو لہٰذا یہ ساری نعمتیں دراصل لوٹتی اللہ کی طرف ہیں۔ تو اسی لیے ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، کہ ہم نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کی تاکہ تم اس کے قوانین کے سامنے، اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اپنی نعمتیں تمام کی، یہاں بھی ذکر یہ موجود ہے، گویا زندگی کی تمام ضروریات کی چیزیں میسر آنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہوگا۔ سورہ لقمان میں فرمایا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ یہ زمین دیکھو تسخیر کر دی، تم اس میں کھیتی باڑی کرتے ہو، اس کو کھدائی کر کے کیا کیا منرلز اور خزانے نکالتے ہو۔ یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے سب تمہارے کام پہ لگا دیے اور تم نے ان کو تسخیر کیا، جیسے سولر سسٹم کا میں نے ذکر کیا، تو یہ اسی سے فائدہ اٹھایا انسان نے۔ تو یہ ساری چیزیں تسخیر کر دی، تمہارے قابو میں دی تھی تاکہ تم اس سے نفع اٹھاؤ۔ تو کہا کہ یہ جو کچھ زمین میں ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے کر دیا تمہارے ہاتھ میں، نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، تو یہ نعمت ہے ظاہری اور باطنی طور پہ سب کچھ تمہارے لیے۔ اب آپ غور کرتے چلے جائیے کہ نعمتوں کی تفصیلات کتنی طویل ترین ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، تم ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کہہ بھی دیا یہاں پر اتنی نعمتیں، قرآن نے سائے کو بھی نعمت کہا ہے۔ پھر یہ تو چند باتیں تھیں جو میں نے بہت جلدی میں آپ کے سامنے رکھی اور اس بات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی کہ زندگی میں حاصل شدہ نعمتیں، سکون، آسائشیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں۔ اس میں سورج، چاند، ستارے، ہوا، ہمارا جسم، ہمارے کھانے، ہمارے فروٹ، ہمارے رنگ، ہمارے کپڑے، یہ تمام کی تمام چیزیں، ہمارے مکانات اللہ نے اتنے اچھے ہمیں عطا فرمائے۔ تو ہمیں سب سے پہلے ایک کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پہ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ یہ الحمدللہ کمال کی دعا ہے، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو لہٰذا ہر لمحے، ہر آن ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اپنے گھر میں اجتماعی طور پر ہمیں دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ہر کھانے کے بعد ایسی کوئی لیکچر، کوئی درس قرآن کی عادت ہو اور اس کے بعد سب بیٹھ کر دعا کریں، اور دعا ہمیشہ ہم شکر سے ادا کریں کہ یا اللہ تیرا بے پناہ شکر، اتنا اچھا کھانا عطا کیا، اتنی پیاری اولاد عطا کی، اتنا پیارا مکان عطا کیا، اتنا پیارا لباس عطا کیا، ہم تو گن نہیں سکتے۔ تو اس کی نعمتوں کا روز شکر ادا کریں، پھر توبہ کیا کریں کہ دن بھر میں جو بھی ہم سے غفلت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہماری زبان سے کوئی غلط لفظ جو ہے وہ نکل گیا، کسی کا دل دکھا دیا، تو وہ اس پہ توبہ کرے۔ تو یہ ہماری عادت میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ تو یہ جو نعمتیں میں نے ذکر کی، یہ ساری طبعی سے تعلق رکھتی ہیں، ظاہری اور جسمانی حوالے سے تعلق رکھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت اور رحمت قرار دیا ہے، ہم اس پہ بھی پہلے بات کر چکے ہیں جب الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے تھے۔
دیکھیں قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی تھی۔ کیا؟ اِذَا كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تمہارے دلوں میں نفرتیں اور دوریاں آ گئی تھیں تو ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی تھی۔ اوس و خزرج کے حوالے سے یہ بات چل رہی تھی، لیکن آج ہمیں چونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے اور اس کی ہر آیت آج بھی اسی طرح تازہ اور زندہ موجود ہے، ہم میں سے ہر شخص سے کلام کر رہی، تو اگر آج بھی تو فرمایا کہ آپس میں اجتماعیت یہ نعمت ہے، اور اگر آپس میں تفرقہ ہو گیا، گروہ ہو گئے، تو یہ نعمت کے اپوزٹ اور برخلاف چیز کہلائے گی۔ اسی طریقے سے بہت ساری اور نعمتیں ہیں۔ تو اب ہم غور کرتے ہیں، اب تجزیہ اور احتساب کرتے ہیں۔ ہمیں کہا کہ عذاب سے نجات کا ملنا یہ نعمت ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ آج پورا پاکستان کا معاشرہ مہنگائی کا عذاب، بے روزگاری کا عذاب، بڑی بڑے جو طاقتور ممالک ہیں ان کی غلامی کا عذاب، IMF ورلڈ بینک کے بنائے ہوئے بجٹ کے تحت جو ہماری حالت ہے، تو یہ سارے عذاب ہیں۔ معاشی عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا، بے روزگاری کا عذاب ہم پر مسلط کیا، بے حیائی کا عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا، اور ہم اس تمام کو روک نہیں پا رہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے، حالت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری نعمت بتائی کہ جو اللہ تعالیٰ تمام اقوام عالم پر فضیلت عطا فرمائے، تو اگر آج من حیث القوم ہم غور و فکر کریں تو پوری دنیا میں پاکستان کی بحیثیت قوم اور ملک کے کوئی عزت اور وقار ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ دوسری نعمت بھی چھنتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ تمام اشیاء جو زندگی گزارنے کے اسباب ہیں وہ نعمتیں ہیں، تو کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ آج پاکستان میں رہنے والے تمام انسانوں کو مکان میسر نہیں، آج تمام یہاں کے رہنے والوں کو پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے؟ تو آپ غور کیجئے کہ کون سی نعمتیں ہیں جو یہاں ہم پر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے فرقہ واریت کے حوالے سے دیکھیے تو پورا معاشرہ فرقوں میں جکڑا ہوا ہے، تو یہ نعمت تو نہ ہوا، اللہ کی رحمت تو اس میں موجود ہی نہیں۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے انعامات کی کچھ مختصر سی فہرست سامنے رکھی، جس کو پڑھ کر ہمیں خود اندازہ کرنا ہے کہ ہم انعام یافتہ لوگوں میں موجود ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اچھا، پھر مزید ایک چھوٹی سی بات اور بتاؤں کہ نعمتیں ملتی کیسے ہیں۔ یہ نعمتیں دعائیں کرنے سے نہیں ملیں گی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور سمجھے کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا اور روز یہی ہم ذکر کرتے، نہ ایسے نہیں ملیں گی۔ جن نعمتوں کا ذکر کیا میں نے ابھی تک، یہ نعمتیں جن لوگوں کو ملی تھیں ان لوگوں نے بڑی مشقت اور محنت کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی جد و جہد کی تھی، تب جا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کو مکانات اور کھانا پیٹ بھر کے میسر آنا شروع ہوا تھا۔ کئی سال لگے تھے اس لیول کو تک پہنچنے میں ہمیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف دعاؤں سے ہو جائے گا، اس میں جو ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کہ محض دعائیں کرتے رہیں گے تو یہ سارے مراتب اور مقاصد جو ہے حاصل ہوتے رہیں گے، صالحین کا رتبہ ہمیں مل جائے، ان کی معیت مل جائے، ہمیں شہداء کے ساتھ پڑوس مل جائے، تو یہ اس طریقے سے نہیں ملے گا، ان کے راستے پر چلنے سے ملے گا۔ تو فرمایا قرآن مجید نے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَالِمِينَ، عالمین کہا کہ بہترین اجر ہے یہ عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ کن کے لیے بہترین اجر ہے؟ جنت جو بتائی کہ کن کے لیے ہے؟ محنت کرنے والوں کے لیے، محض دعا کرنے والوں کے لیے نہیں، صرف وظیفہ کرنے والوں کے لیے نہیں، یہ عمل کرنے والوں کے لیے ہے بہترین اجر۔ اچھا، پھر یہ نعمتیں جب حاصل ہوتی ہیں تو ان کا اگر استعمال صحیح ہوگا تو یہ شکران نعمت ہوتا ہے اور وہ کنٹینیو چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ لیکن اگر ان نعمتوں کا کوئی بھی قوم، چاہے بنی اسرائیل کی ہو یا آج کی کوئی قوم ہو، یا چاہے خلفائے راشدین کے بعد والے دور والے مسلمان ہوں، جب انہوں نے نعمتوں کا کفران نعمت شروع کیا تو پھر یہ نعمتیں چھننا شروع ہوتی ہیں، اور یہی ہوا سب کچھ ہمارے سامنے۔ تو کفران نعمت سے نعمتیں
چھن جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، ان کا استعمال کیسے کیا جائے یہ بھی پوچھا جائے گا. اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تمہیں ہم نے زبان دی تھی، بتاؤ تم نے زبان کا استعمال کیسے کیا؟ یہ زبان تمہاری تھوڑی تھی، ہم نے امانت دی تھی تمہیں. سارا دن یہ زبان چلتی ہے، ساری باتیں کرتے ہو، دین کی باتیں کرتے ہو، اس سے دین کا پیغام دیتے ہو. اس سے یہ دماغ ہم نے تمہیں دیا تھا، جس کی بدولت بہترین علم تم نے حاصل کیا، بہترین ڈگری تم نے حاصل کی. اس دماغ کو استعمال کرتے ہوئے بہترین بزنس تم نے کیا، خوب مال جمع کیا، بہترین گھر کا نقشہ تم نے بنایا اس دماغ کی وجہ سے. یہ دماغ کیا اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے تم نے استعمال کیا تھا؟ یہ سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا شکر کرنے والوں بندوں میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تو ایک حصہ تھا انعمت علیہم، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا پہلو پہ آئندہ نشست پہ ہم گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.